مجھے نہیں پتا میرا انتقال نمبر کیا ہے، مجھے صرف فائل ملی ہے، مجھے پوسیشن دی گئی کہ 10 مرلے کا پلاٹ ہے، تم جا کے قبضہ کر لو، تم وہاں پہ رہو۔ اب مجھے بتائیں کہ میں گرین سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کروں گا؟ اب ایک خسرہ نمبر میں 50 لوگ ہیں، اب 50 کیا اس خسرہ نمبر میں جو ہے جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کا خسرہ نمبر کیا ہے، اب کیا ہوگا، لیٹیگیشن بڑھے گا، یہ گرین سرٹیفکیٹ چیلنج ہو جائے گا، یہ فیزیبل ہی نہیں ہے، اور پھر لاہور جیسے شہر میں بالکل فیزیبل نہیں ہے۔ یہ میں بڑے وثوق سے بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ ہمارے اصل میں جوڑوں میں جو بیٹھا نا وہ ورلڈ بینک آپ کو پیسے وہاں دے گا جہاں سے ارننگ نہ ہو، اب وہ دوبارہ اپلیکیشن دیں گے نئے سرے سے اب دوڑ لگ جانی ہے نا، اب ان کی تقسیم کون کرے گا؟ یا تو یہ ہے کہ اس کو سارے کو وہ 4 مرلے کو سیل کریں گے، سیل کر کے جتنے پیسے آ جائیں گے ان کو جو ہے نا وہ مساوی ڈیوائیڈ کر لیں گے جس کا حساب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میاں صاحب ایک کویشچن ہے، خسرہ نمبر مخصوص کے بارے میں آپ نے بات کی کہ اگر آپ نے گرین سرٹیفکیٹ لینا ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ خسرہ نمبر مخصوص ہونا چاہیے۔ میں ٹاؤن میں رہتا ہوں، سوسائٹی کے اندر رہتا ہوں، میں نے تو وہاں پہ فائل ملی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا میرا خسرہ نمبر کیا ہے، مجھے نہیں پتا میرا شجرہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا میرا انتقال نمبر کیا ہے، مجھے صرف فائل ملی ہے، مجھے پوسیشن دی گئی کہ 10 مرلے کا پلاٹ ہے، تم جا کے قبضہ کر لو، تم وہاں پہ رہو، سوسائٹی والوں نے مجھے دی ہوئی ہے فائل۔ اب مجھے بتائیں کہ میں گرین سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کروں گا؟ اچھا اس کے لیے 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ ذرا صاحب غور کرنے والی، جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، جتنی بھی لاہور میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، میں چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں میں آپ کو۔ ٹھوکر نیاز بے کا جتنا رقبہ ہے 973 خاتونی ہے اس کا، وہ سب کو پتہ ہے کس کا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ ذریعہ اصلاحات کا رقبہ تھا، خارج ہو گیا، اب ان کے انتقالات خارج ہو گئے، خسرہ نمبر آج بھی سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اب وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، کوآپریٹو سوسائٹیاں بنا دی۔ بالکل ٹھیک۔ کوآپریٹو سوسائٹی جب انہوں نے ساری زمین کو ایکوائر کر لیا، انتقالات اس کے خارج ہے، زمین موجود ہے، خسرہ بھی موجود ہے، اب انہوں نے فائلیں سسٹم شروع کر دی۔ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ فائلیں لگا کے آپ کا پلاٹ نمبر 204 ہے، اس کا اتنا، اس کا اتنا ایسا۔ اچھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس زمین کا سٹیٹس کیا ہے، مجھے یہی نہیں پتا کہ یار یہ زمین کہاں پہ فال کرتی ہے، کہ اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں گے تو شاید یہ بانی پاکستان کے نام کی نہ ہو، بالکل ٹھیک۔ بھائی کس کے نام کی کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ ہم 600 کنال 2000 10,000 کنال پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں، اتنی بڑی زمین جب ایکوائر کرتے ہیں اس میں شاملہ دیگ بھی ہوتی ہے، ریشے دے بھی ہوتی ہے، کھالے بھی ہوتے ہیں، وہ اس میں جس طرح وہ گاؤں میں وہ چھپڑ نہیں ہوتے تھے وہ بھی ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ساری جگہ تو شام لاٹیں نہیں ہوتی، سرکاری بیچ میں آ گئی۔ اور شام لاٹ کا ایک سٹیٹس ہے کہ وہ جتنی جگہ شام لاٹ کی ہوتی ہے وہ گاؤں کے جو متعلقہ گاؤں کی ہوتی ہے، ان کے جو مکین ہیں، جو ان کے رہائشی ہیں، زمیندار، ان کو سٹیٹس کے حساب سے کہ ان کی 2 مربے تھی، ان کو اتنی شاملاٹ، ایک ریشو ہے، اسی ریشو کے تحت جو ہے نا آپ ان کو زمینیں جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی سوسائٹیاں بھی ادھر رجوع کریں گی، اچھی بات ہے، سوسائٹیوں کو رجوع کرنا چاہیے جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے۔ اب ایک خسرہ نمبر میں 50 لوگ ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب 50 کیا اس خسرہ نمبر میں جو ہے جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کا خسرہ نمبر کیا ہے، ہاں بالکل۔ اب کیا ہوگا، لیٹیگیشن بڑھے گا، یہ گرین سرٹیفکیٹ چیلنج ہو جائے گا، یہ فیزیبل ہی نہیں ہے، اور پھر لاہور جیسے شہر میں بالکل فیزیبل نہیں ہے۔ یہ میں بڑے وثوق سے بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ فیزیبل ہی نہیں ہے۔ اس کو کیا ہونا تھا، 2002 میں جو تھا ورلڈ بینک نے پیسے دیے، ہمارے اصل میں جوڑوں میں جو بیٹھا نا وہ ورلڈ بینک بیٹھا۔ ورلڈ بینک آپ کو پیسے وہاں دے گا جہاں سے ارننگ نہ ہو، وہ اللے تللوں پہ اڑا دیں، 20 سال کا وہ لون دیتے ہیں، 1% سود پہ دیتے ہیں، اور پھر 20 سال بعد آپ نے ان کو جو ہے سود سمیت ڈالر میں واپس کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ان کی شرائط میں یہ ہوتا ہے، آپ جائکا سے لے لیں، ورلڈ بینک سے لے لیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آپ لے لیں، ان کا یہ ہے۔ آپ بس مجھے یہ بتائیں، یہ تمام بینک جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے،
ان کو آپ کہیں ہم نے ڈیم بنانا ہے جناب کالا باغ ڈیم پہ یہ پیسے لگنے کبھی ہیں، بھی نہیں دیں گے، ایک پینی نہیں دیں گے کبھی بھی آپ۔ نہیں دیں گے۔ ہم نے جناب یہ آبی ذخائر کے لیے یہ کام کرنا ہے، ایک پینی نہیں دیں گے آپ کو۔ ان کو یہ ہوگا کہ خان کی براج، کیونکہ 150 سال پرانا خان کی براج ہے جناب، ان کو مائنز لگا کے آپ اڑا دیں، اڑا کے نئے سرے سے بنا دیں۔ ان کے جو پرانے ہیں وہ ان کی بڑی یادگار، ان کو بڑا انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ 17 ارب روپیہ لگا دیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا، تو ان کو وہاں پہ پیسے دینے ہی نہیں ہے جہاں سے ارننگ ہو۔ ابھی یہ جیسے ابھی بات ہو رہی ہے گرین سرٹیفکیٹ کی، بھائی 900 روپیہ دے دیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ایک سوسائٹی میں 10,000 خسرہ نمبر، ٹھیک ہے، وہ خسرہ نمبر جو ہے نا اس کی ایک پیمائش، وہ خسرہ نمبر 2 مرلے کا بھی ہو سکتا ہے، 50 کنال کا بھی ہو سکتا ہے، 200 کنال کا بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل میں صاحب میں نا ابھی تک یہ چیزیں مطلب کلیئر نہیں کر پایا کہ ہمارے ویورز چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ سے میں نے پہلے پوچھا کہ ایک 4 مرلے گھر میں 5 بھائی رہ رہے ہیں اور اس میں 5 بندے ہی کیا گرین سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں؟ نہیں جی، خسرہ نمبر نہیں، جس کے نام کا وہی لے سکتا وہ ہے۔ اچھا پہلے انہوں نے لے دیا، پہلے لے لیا، اب وہ دوبارہ اپلیکیشن دیں گے نئے سرے سے، نئے سرے سے، اب دوڑ لگ جانی ہے نا۔ اچھا پہلے والے نے جو ہے نا وہ حدود ضربہ لکھوا لیا، فرنٹ جناب ہے اتنا اتنا یہ میری ملکیت ہے۔ اب فار ایگزامپل دوسرے والے کو بھی اسی طرح دے دیتے ہیں، اسی پیٹرن پہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان کی تقسیم کون کرے گا؟ یہاں تو یہ ہے کہ اس کو سارے کو وہ 4 مرلے کو سیل کریں گے، سیل کر کے جتنے پیسے آ جائیں گے ان کو جو ہے نا وہ مساوی ڈیوائڈ کر لیں گے جس کا حساب ہے۔ اب کیا وہ سٹوری وائز آپ دیں گے ان کو گرین سرٹیفکیٹ کہ ایک اس کی سٹوری ہے اس کو دے دیں، ایک اس کی سٹوری ہے اس کو دے دیں، جو نیچے والا ہے اصل تو مالک ہی وہ ہو گیا۔ ہاں، اوپر والے تو جب وہ نیچے ایگزامپل اسے وہ ڈیمولش کرتا ہے تو وہ ظاہری بات سب کچھ نیچے۔ اور دوسرا آپ نے ایک ڈیڈ لائن بھی دے دی 30 اس کے لیے، نہ آپ نے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے، صرف بسوں پہ مشہوری ہو رہی ہے، رکشوں پہ مشہوری ہو رہی ہے، اب مسجدوں میں بھی میرا خیال ہے اعلانات ہوں گے کہ جناب بس وہی اب رہ گیا ہونے والا